لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. رزق حسنہ کو موضوع بنا کر یہ میری چھٹی مجلس ہے. آج شب 6 محرم ہے اور خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر وہ یا قتل کر دیے جاتے ہیں یا انہیں موت آ جاتی ہے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ یقیناً اللہ انہیں رزق دے گا اور وہ رزق جو ہوگا وہ رزق حسنہ ہوگا، کیونکہ جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ عمل احسن ہے، عمل حسن ہے، تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ انہیں رزق حسنہ دیا جائے. اور پھر اللہ اپنی صفت بیان کرا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے. اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کی اوصاف میں سے، اللہ کی صفات میں سے، اللہ کی ایٹریبیوٹس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رازق ہے، یعنی وہ رزق کا دینے والا ہے، رزق کا فراہم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، کل گفتگو ہم نے جہاں چھوڑی تھی محبت پر، کہ دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے، اور خداوند تعالی نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ مودت کا مطالبہ کیا. وہ فرق نہیں اس وقت بیان کرنا ہے چونکہ کل حبیب کی گفتگو کر رہا تھا، حبیب تک پہنچا تھا. بس اتنا بتاتا چلوں، مودت نام اس جذبہ محبت کا ہے جہاں انسان میں نہ صرف احساس ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہو بلکہ اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کرتا ہو. جب صرف محمد و آل محمد سے محبت کا رشتہ ہو اور عمل میں کوتاہیاں ہو، کمی ہو، نقص ہو، ڈیفیکٹ ہو اور ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہا ہو، تو یہاں وہ شخص محب کہلائے گا لیکن شیعہ نہیں کہلائے گا. لیکن جہاں محبت کمال پر پہنچ جائے اور مودت ہو جائے اور مودت کے نتیجے میں حکم آقا کی طرف کچھ اس طرح سے توجہ ہو
کہ انسان سمعن و طاعتن ہو، یعنی بس مولا حکم دے اور انسان اطاعت کے لیے تیار ہو، تو اس بندگی کو، اس جذبے کو تشیع اور شیعت کہتے ہیں۔ اور جب یہ بات آئی ہے تو سمجھانے کے لیے صرف ایک حدیث نقل کرتا چلوں آپ کے اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ خداوند تعالی ہمارے اس دعوے کی لاج رکھ لے۔ کریم ہمیں یہ توفیق دے دے کہ اس دعوے کی جو ہم نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے میں سچے بھی ثابت ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا کائنات کو خطاب کر کے نبی نے فرمایا ہے کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جنت میں علی کے شیعہ جائیں گے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو۔ اے علی، سب کا اتفاق ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، امام حسن کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رسول کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول سے بہت قریب ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ان کو تمام مسلمان مانتے ہیں، سنی اور شیعہ سب مانتے ہیں۔ بہت ہی پائس ہے، کافی روایتیں ہیں، کافی احادیث ان سے۔ عبداللہ ابن مسعود، رسول کے اصحاب میں بہت سے ایسے ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں۔ ایک تو نام عبداللہ ابن عباس ہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے ہیں۔ جن سے تفسیر کا علم بھی آگے بڑھا ہے، اور انہوں نے تفسیر کا علم مولا کائنات سے لیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، چونکہ میرا موضوع رزق ہے تو اس تعلق سے ایک بات بتاتا ہوا چلوں، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن کے لیے حکم ہے، روایات اور احادیث میں آیا کہ اس آیت کی تلاوت کی جائے تو خداوند تعالیٰ رزق میں کشادگی دے گا، رزق میں برکت دے گا، رزق کی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ کئی مرتبہ موانع اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ بھی دور ہوتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے کوشش شرط ہے۔ اور یہ بھی مشہور ترین حدیث ہے، مشہور ترین روایت ہے، سورہ واقعہ کے تعلق سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزق میں کشادگی، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا، اسے پھر محتاجگی کا سامنا نہیں ہوتا، فقیری کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سورہ واقعہ ہے، البتہ لوگ ڈر جائیں گے اگر میں سورہ یاسین کے لیے کہہ دوں تو۔ کیونکہ سورہ یاسین کے لیے بھی احادیث اور روایات میں ہے کہ بھائی سورہ یاسین اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے رزق عطا کرے گا، رزق فراہم کرے گا، اور ایسا غنی کرے گا کہ وہ فقیر نہیں ہوگا۔ تو دوستوں اور عزیزوں، سورہ واقعہ کے تعلق سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں،
یہ راوی ہیں اور اس کو ہم سب پڑھتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور اس کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ جب رسول خدا کا وعدہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ رسول کی وفات کے بعد کافی عرصے زندہ رہے اور تمام مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے، اس میں کوئی تعصب، کوئی کسی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ تیسرا دور ہے، عبداللہ ابن مسعود رسول کے صحابی ہیں، آپ آتے ہیں، اپنے فائنینشیل ایشوز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، ہارڈ شپ فیس کر رہا ہوں، حکومت وقت، خلیفہ وقت میری مدد کریں۔ خلیفہ وقت کے پاس آئے، انہوں نے اگنور کیا، 2-3 مرتبہ وہ گئے اور اس کے بعد اگنور کیا۔ ہوتا ہے کئی مرتبہ کوئی نسخہ کسی کو بتایا ہو، آدمی بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ واز ریجیکٹڈ، اور اس کے بعد پینڈنگ میں کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا، بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے، کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد خلیفہ وقت کو احساس ہوا کہ بھئی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، رسول کے صحابی ہیں اور اس کے بعد رسول سے بہت قریب تھے، ان سے بہت سی روایتیں ہیں، تو میں ان کے ساتھ فیئر نہیں ہوں، مجھے چاہیے کہ ان کی کچھ ہیلپ کروں، مدد کروں۔ اب جو مدد کرنے کا انہیں خیال آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بلایا نہیں بلکہ ان کے وزٹ کرنے گئے۔ اب جو بیمار تھے ان کے گھر گئے، اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم آئے تھے ہمارے پاس، اس وقت ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری مدد کریں، تم کیا چاہتے ہو بتا دو۔ کہا مجھے ضرورت ہی نہیں، تو خدا کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس کی رزاقیت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت کو بیان کرنے آیا تھا، یہ روایت بیان کرتا ہوا چلوں کیونکہ موضوع میرا رزق ہے۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، آپ میرے پاس آئے تھے، ریکویسٹ لے کے آئے تھے، اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یقین ہے کہ زندہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو ضرورت ہوگی، تو ان بیٹیوں کی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، بیت المال سے کیا دیا سکتا ہے۔ کب انہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہ بڑے میاں آپ ضد نہ کیجیے، آپ کا اپنا معاملہ، بچیوں کی پوری عمر باقی ہے اور آپ ان کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے رسول کا وہ فرمان ہی یاد نہیں رہا جہاں رسول نے فرمایا تھا کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ فقیر نہیں رہتا، اللہ اسے غیب سے دولت دے دیتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میرا فائنینشیل ایشو ختم ہو گیا، میری ہارڈ شپ ختم ہو گئی، تو کب بچوں کے لیے سوچیں، کب میں نے وہی سورہ واقعہ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کر دی ہے، وہ بھی پڑھتی رہیں گی، کوشش کرتی رہیں گی، رازق انہیں رزق دیتا رہے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں نے نقل کی تھی۔ اب دوسری روایت بیان کرنے جا رہا ہوں جسے اصل میں بیان کرنا تھا امام حسن علیہ السلام اور شیعت کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ زمانے رسالت مام میں بہت اہم ترین جملہ ہے، بھائی یاد رہے، لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے کہ زمانے رسالت مام میں، نبی کے زمانے کے اندر، نبی کے زمانے میں اگر ہم منافق کو پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے سامنے علی کا تذکرہ کر دیتے تھے، علی کا تذکرہ کر دیتے تھے۔ اگر علی کے تذکرے پہ وہ مسکراتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ جو ہے مومن ہے۔ اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ تو کہا کہ منافق نبی کے زمانے میں دشمنی علی کی بنیاد پہ پہچانا جاتا تھا اور مومن علی کی محبت پہ پہچانا جاتا تھا۔ یہ اسٹیٹس، یہ اسٹینڈرڈ قیامت تک کے لیے کچھ اس طرح سے کہ اس طرح سے نبی نے فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے۔ بات میری پہنچ گئی نا آپ تک؟ تو اب آپ دیکھیں گے تقوی اور ایمان ہے تو کیا نبی کے زمانے میں شیعہ تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں شیعت تھی؟ کیا نبی کے زمانے میں؟ جی ہاں، کیونکہ یہ نبی کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی انت
وشیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. نہیں اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھ کے بیان کرتا ہوا چلو، بات آسان ہو جائے جوانوں بچوں کے لیے. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. قرآن مجید کا سورہ بینہ ہے، جہاں قرآن کہہ رہا اولئک ہم خیر البریہ. جو ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ خیر البریہ ہیں، یعنی زمین پر بہترین لوگ ہیں. یعنی زمین پر بہترین لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے، عمل صالح. پوچھا کسی نے، آیت آئی، جب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اصحاب کو خبر دیتے تھے، لوگوں کو میمورائز کروائی جاتی تھی. میمورائز کروانے کے بعد کہا جاتا تھا اس کی تبلیغ کی جائے. الگ الگ آیتوں کی مختلف لوگوں کو تبلیغ کروائی ہے. عزیزان گرامی، مجھے وہ ساری تبلیغ آیات اور سورہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن ہاں جب یہ آیت آئی تو رسول نے بتائی، لوگوں نے یاد کی، سورہ بینہ یاد کیا، تو ایک مرتبہ لوگوں کے دل میں تمنا ہوئی، خواہش ہوئی کہ جو خیر البریہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ کون ہے؟ ہمار دیں، آیا ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ اگر ہم ہیں تو خوش نصیبی کی بات، اگر ہم نہیں ہے تو ہم بن جائیں، ہم شامل کر لیے جائیں. ایک مرتبہ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ تو آواز آئی یہ خیر البریہ سے مراد علی ہیں اور علی کے شیعہ ہیں. تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور یہ متفقہ ہے، تمام کے نزدیک ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ فائز ہیں، کامیاب ہیں. دہلی میں ایک کتاب لکھی گئی، لکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، اور کتاب کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ. اس میں بہت سے اعتراضات اور ایراد بھی تھے اثنا عشری عقائد کے خلاف، لیکن اس میں اپنی اس کتاب کے پیج 22 پہ وہ لکھتے ہیں کہ زمانے رسالت مان میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا. نبی کے زمانے میں صرف اور صرف مسلمان شیعہ علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اللہ اکبر. اس زمانے میں صرف شیعہ علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا. وہ لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، شیعہ علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی میں نے روایت نقل کر دی ہے، تو کہ شیعہ علی کے نام سے صلوات پڑھے گا بابا، صلوات پڑھے گا بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شیعہ علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور علی کا شیعہ. تو عزیزان گرامی، کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ زور آگے بڑھا، بہت سے اور لوگ شیعہ کہلانے لگے. الگ الگ فرقوں نے جب اپنا نام شیعہ رکھا تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہ ترک کر دیا. عجیب بات ہے بعزیزو، اگر کوئی دوسرا اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے گا تو کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، کچھ اور کہنے لگیں گے؟ اگر آپ یہ سوچئے، نبی کہہ رہے ہیں شیعت کی بات، قرآن کہہ رہا ہے شیعت کی بات. حضرت ابراہیم کو نوح کا شیعہ کہا جا رہا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نبی ابراہیم جو ہیں نبی نوح کے شیعوں میں سے ہیں. قرآن مجید بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے کہ جب موسیٰ آئے ہیں اور موسیٰ کے سامنے کیا موسیٰ نے دیکھا کہ ایک جوان ہے. شیعہ کے معنی فالو کرنے والا، شیعہ کے معنی عشق کرنے والا، شیعہ کے معنی اطاعت کرنے والا، ولا رکھنے والا. قرآن مجید سورہ قصص میں بیان کر رہا ہے، جب موسیٰ واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کے یعنی بنی اسرائیل سے، اور ایک وہ ہے جو قبطی ہے، فرعونی ہے. بس دونوں میں کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی، جنگ کی نوبت آ گئی. اب وہ حاوی ہو رہا، جو فرعونی حاوی ہو رہا تھا. ایک مرتبہ فاستغاث الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے فرعون کے شیعہ کے مقابلے میں، فرعون کے چاہنے والے کے مقابلے میں، فرعون کے فالوور کے مقابلے میں آواز دی، مدد کے لیے بلایا، استغاثہ کیا. توجہ رہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، بس سورہ قصص میں ہے کہ جو شیعہ موسیٰ تھا اس نے استغاثہ کیا، اپنے مولا کو بلایا. تو قرآن سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی،
پر جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس سے استغاثہ کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ قرآن نے بتایا نہ استغاثہ حرام ہے، نہ مناجات حرام ہے، نہ توسل حرام ہے، نہ مدد کے لیے پکارنا حرام ہے، نہ ندبہ حرام ہے، نہ وسیلہ حرام ہے، نہ ان کو پکارنا حرام ہے، نہ یا علی مدد کہنا حرام ہے، نہ یا رسول اللہ مدد کہنا حرام ہے، نہ لبیک یا رسول اللہ حرام ہے، نہ لبیک یا علی حرام ہے، نہ لبیک یا علی حرام ہے۔ عزیزو یہ دیکھو، جب لبیک یا اللہ کہہ رہے ہو تو اللہ کے معنی میں کہہ رہے ہو، جب اللہم لبیک کہہ رہے ہو اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، جب لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہو تو رسول کی رسالت اور ولایت کو مانتے ہوئے، جب لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا فاطمہ، لبیک یا مہدی کہتے ہو تو ان کی ولایت کے حساب سے، کیونکہ خدا کی بھی ولایت ہے، نبی کی بھی ولایت ہے اور امام کی بھی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیے گا آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال میں ولایت کی بات کر رہا تھا۔ بازیدان گرامی وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں لوگوں نے نام بدل دیا تو شیعت کی قدامت سمجھ میں آ گئی، نو شیعہ کہلائیں۔ موسیٰ کے زمانے میں لفظ شیعہ ہے، زمانہ رسالت میں شیعہ ہے، قرآن مجید میں شیعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اسی ولایت کے ذریعے سے لوگ پہچانے جاتے تھے۔ گفتگو آگے بڑھی ہے تو کہتا ہوا چلو ولایت بہت بڑا رزق ہے نا عزیزو، اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سورہ صافات کی آیت کا نمبر 24 ہے۔ وقفہم انہم مسئولون، کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ لائے جائیں گے۔ اب جب لوگ لائے جائیں گے تو کچھ تو جنت کی طرف، کچھ تو جہنم کی طرف، وہ تو سارا قیامت کا منظر نہیں بیان کرنا، حشر و نشر نہیں بیان کرنا ہے، اصل منزل بیان ہے۔ کہ جب لوگ لائے جائیں گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی نماز کا حساب دے دیا، اس میں ٹک، روزہ ٹک، واجبات ٹک، یہ سارے میں ہو گئے۔ اب یہ لوگ اس امپریشن میں ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب ہے صواعق محرقہ، پیج کا نمبر ہے 1039 کیا ہے کہ وقفہم انہم مسئولون، جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ وہ ساری ٹک ہو جائے گی تو اس کے بعد کہا جائے گا روکو، ابھی ان سے سوال کرنا باقی ہے، ابھی تو ان سے سوال ہوا ہی نہیں، سوال کرنا باقی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ کون سا سوال رہ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ یعنی صاحب صواعق محرقہ ابن حجر مکی اسقلانی لکھتے ہیں کہ انہیں روکا جائے گا، اور روایت یہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے، کیا روایت ہے؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں ابھی سوال کرنا باقی ہے، جب تک علی کی ولایت کے سوال کو جواب نہ دے دے اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ بھائی یہیں پر ایک جملہ اور سنتے چلیں، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جہاں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے قیامت کے دن جب سوال کیے جائیں گے نا، اچھا کوئی سوال آسان نہیں ہے، لیکن 4 سوال بہت سخت ہوں گے۔ کون 4 سوالات میں جو بہت سخت ہوں گے؟ ایک سوال تو یہ ہوگا، لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا؟ بات رزق کی ہو رہی تھی، مال کہاں خرچ کیا؟ یہ جو رزق حاصل کیا اسے تم نے کہاں لگایا؟ حلال کمایا تو تھا لیکن حرام میں لگا دیا۔ اچھا الٹا بھی ہوتا کئی مرتبہ،
حرام راستے سے لایا اور دین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، غلط، حرام، ناجائز۔ اور کئی مرتبہ حلال کمایا ہوا لیکن اس کے بعد حرام میں لگ رہا ہے۔ مال کہاں سے کمایا اس کے بارے میں سوال، مال کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں سوال، عمر کے بارے میں، اور عمر میں اسپیشل اہم ترین پوائنٹ جو ہے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی تو نے کہاں خرچ کی؟ اب جو جوانی کہاں خرچ کی، 3 دن پہلے پچھلی 2 مجلسوں میں وہ بات رہ گئی ہے، وعدہ کیا تھا نا، توبہ کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا، مولا کائنات تمام توبہ کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، احادیث میں نے نقل کیا آپ کے سامنے، آیت پیش کی، ایک جملہ جو جوان کے لیے کہنا چاہتا تھا رہ گیا، جوانی کی توبہ کتنی اہم ہے، مولا فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من شاب طاہر، اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ Nothing is dear to Allah or dear to Allah then the repentance of youth، یعنی اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مگر یہ کہ جوان کا خدا کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ ایک لفظ میں کہوں، خدا کو جوانی کی توبہ پسند ہے۔ اب جب جوانی میں توبہ کی جائے گی تو جب بوڑھا ہوگا، بال سفید ہوں گے تو یہ سفید بال ہیں محترم ہو جائیں گے۔ کیوں محترم ہو جائیں گے؟ اس لیے کیونکہ یہ بال جو سفید کیے اس نے اطاعت میں صرف کیے، بڑھاپا آیا اطاعت میں، لیکن اگر پوری عمر گناہ کرتا رہا، بڑھاپا آ گیا، یہ بال سفید کیے، نافرمانی میں کیے، گناہ میں کیے، معصیت میں کیے، اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں کیے، اللہ انتظار کر رہا ہے توبہ کرنے والوں کا۔ آگے کسی موقع پر بیان کروں گا۔ 4 سوال، جوانی، عمر اور مال کا کمانا اور کہاں خرچ کرنا۔ آخری سوال، اور ان سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے بڑا رزق ہی کیا ہے، اس سے بڑی دولت ہی کیا ہے، اس سے بڑی نعمت ہی کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک کوئی علی کی ولایت کے بارے میں سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے دے گا، فرشتوں کو مطمئن نہیں کر لے گا، وہ اس وقت تک وہ جنت کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ بات کر رہا ہوں جنت کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی ایک واقعہ سنتے چلیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں قضا کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہ کریں، اس لیے کہ ناممکن ایک جملہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ سنو عزیزو، علی والا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا، علی والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، علی والا بے دین ہو ہی نہیں سکتا، علی والا گنہگار ہو ہی نہیں سکتا۔ حسینی اطاعت گزار ہوتا ہے، کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ علی کا چاہنے والا عبادت گزار ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں علی کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو، سلمان کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو، مقداد کو دیکھو، مالک اشتر کو دیکھو، ترما کو دیکھو، کومیل کو دیکھو، میسم کو دیکھو، رشید کو دیکھو، ساسا بن سوحان کو دیکھو، زید بن سوحان کو دیکھو، رشید ہجری کو دیکھو، حجر ابن عدی کو دیکھو، ان ناموں کو دیکھو۔ ان میں سے ایک ایک نام جو ہے نا مثال کے لیے رول ماڈل کے طور پہ کافی ہے، جن کی علی نے تربیت کی، جو بارگاہ علوی میں جو ہے تربیت پاتے ہیں، کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کئی نام لیے نا، تو آئیے پھر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے تعلق سے ایک بات کہتا ہی ہوا چلوں میں۔ ہم میں سے اگر کسی کو طاقت آ جائے تو طاقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے پاور کا مطلب یہ کہ پاور ہے، نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنی طاقت کو لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ دنیا میں ایک جو ملک ہے چودھری، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کر دیتا ہے، کبھی جاپان پہ، کبھی ویتنام میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں۔ طاقت لوگوں کی جان لینے کا نام نہیں ہے،
طاقت بستیوں کو ویرانے میں بدلنے کا نام نہیں ہے. طاقت لوگوں کی روٹیاں چھیننے کا نام نہیں ہے. طاقت لوگوں پر ظلم کا نام نہیں ہے. طاقت لوگوں کی دولتوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. طاقت نام یہ ہے کہ کمزور کو طاقتور بنا دو، بھوکے کو غذا دے دو، بے لباس کو لباس دے دو، کمزور ملک کو طاقتور کر دو، سینکشن کو ہٹا دو. اسے طاقت کہتے ہیں. علی کی طاقت کیا تم نے نہیں دیکھی ہے؟ جنگ صفین کے اندر جو سامنے کا لشکر آتا ہے اور امیر شام کا لشکر کیا کرتا؟ پہلا کام کرتا پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے آزاداری کا، یہ پیغام ہے حسین کا، یہ پیغام ہے اہل بیت کا. عزیزو، پہلا کام کیا؟ پانی پہ قبضہ. یزید کچھ نیا نہیں کر رہا تھا، وہی کر رہا تھا جو باپ نے کیا تھا. اب باپ بھی کچھ نیا نہیں کر رہا تھا، اس نے بھی وہی کیا تھا جو اس کے باپ نے کیا تھا. اس کے باپ نے رسول کا محاصرہ کیا تھا، 3 سال شیب ابی طالب میں رہے رسول. حسین نے بھی جو ہر کو پانی دیا تھا، ہر کے لشکر کو، جانوروں کو پانی دیا تھا، تو حسین نے بھی کچھ نیا نہیں کیا. ادھر بنی امیہ کی تاریخ سفر کر رہی تھی، یہاں بنی ہاشم کی تاریخ سفر کر رہی تھی. وہاں ایتھکس اور مورال اور عظیم قدروں کا سفر تھا، وہاں امورلٹی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بے ادبی، ظلم اور فساد تھا جو رگوں میں تھا اور جو عمل کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا. یزید نے اگر حسین پر پانی بند کیا تھا تو اس کے باپ نے وہاں کیا تھا، اور اس کے باپ نے وہاں. یہاں حسین نے پانی دیا تھا کیونکہ حسین کے باپ نے، جب صفین میں حسین کے بابا کے ہاتھوں میں دریا آ گیا، تب علی والے جو تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. کچھ لوگوں کی آواز اٹھی. اسی لیے ان مجلسوں میں بلایا جاتا کہ تربیت ہو جائے. علی کیا کہتے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں. یہاں ہم اپنی سنانے کے لیے نہیں آتے ہیں، قرآن سنانے آتے ہیں، نبی کا کلام سنانے آتے ہیں، حسن کا کلام سنانے آتے ہیں، حسین کا کلام سنانے آتے ہیں، تعلیمات علوی اور فاطمی کا تذکرہ کرنے آتے ہیں. کہ مولا نہیں دیں گے پانی. علی نے کہا تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ ہر روز کم سے کم 2-3 یہ سوال فیملیز کی طرف سے اور مومنین اور مومنات کی طرف سے آتا، صلہ رحم و قطع رحم کے تعلق سے. آج بھی ہے. ساری مصیبتیں اس وقت جو ہم پر ہیں دنیا کے اندر، مسائل ہیں، اس کی وجہ قطع رحم ہے. وہاں تو دشمنوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، جس کے لیے شاعر بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے کہ تو کے بعد دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظر داری. آپ اپنے چاہنے والوں کو کیسے محروم کریں گے جب آپ اپنے دشمنوں کے اوپر عطا کے، بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں. کل ہی بیان کیا نا بخشش کس طرح سے آنے والا اور کس طرح سے گریا ہو رہا ہے 5ویں امام کی بارگاہ. تو کے بعد دشمناں نظر داری. صلہ رحم کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے، تعلقات بحال کیجیے. خاندان جھگڑوں سے، فساد سے کمزور ہو جاتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، آبادی ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے، وبائی امراض آ جاتے ہیں. یہ تمام روایات کے الفاظ ہیں جو بیان کر رہا ہوں میں. لیکن ہم کب تک نیکی کرتے رہیں؟ اچھا سوال ہے، سوال میں دم ہے. ہم کب تک اچھائی کرتے رہیں، ہم کب تک نیکی کرتے رہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہماری معصیت، ہمارے گناہ کے بعد، ہماری نافرمانی کے بعد خدا کب تک ہمیں دیتا رہے؟ جب یہ سوال آئے تو اپنے اس سوال کا یہ جواب دے دیا کیجئے، انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی. نہیں، ایک اور
حدیث اور ایک روایت نقل کرتا ہوا چلوں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ بات کر رہا ہے علی سے جو خلق عظیم ہے، علی کا بھی آقا ہے، علی کا بھی مولا ہے، علی سے گفتگو ہو رہی ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ محمد اور علی کا راستہ ایک ہے، خلق پیغمبری، خلق محمدی اور خلق علوی ایک ہے۔ کہ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہ رسول اللہ اس کے ساتھ اچھائی کروں گا۔ یہیں پر ایک امام حسن اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بھی نقل کروں گا۔ امام حسن کی حدیث اپنی جگہ موجود ہے، اپنی جگہ، شیعت کیا وہ بتا نہیں جا رہا تھا میں کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا اس کے بعد پھر وہ برائی کر رہا ہو تو آپ نے کہا پھر نیکی کروں گا، کہا وہ پھر برائی کر رہا ہے تو کہا پھر نیکی کروں گا۔ اب رسول نے کہا وہ بار بار برائی کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کے ساتھ نیکی کرو گے، کہا ہاں یا رسول اللہ، اس لیے کیونکہ وہ برائی کو برائی جاننے کے بعد وہ چھوڑ نہیں جا رہا ہے، اور میں خیر اور نیکی کو جاننے کے بعد، حسنے کو جاننے کے بعد میں حسنہ کیسے چھوڑ دوں؟ بھئی یہی چیز اگر ہماری فیملی، خاندان، دوست احباب، مومنین اگر یہ چیز سمجھ لیں کہ برائی کو برا چھوڑ نہیں رہا تو ہم اچھائی کو کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے کیونکہ اچھائی خدا کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے، امام کو پسند ہے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو شیطان کی پسند کا ہے؟ وہ کام کیوں نہ کروں جو رحمان کو پسند ہے؟ وہ کام میں کیوں کروں جو ابو جہل کو پسند ہے؟ وہ کام کیوں نہ کروں جو محمد عربی کو پسند ہے؟ وہ کام کیوں کروں جو یزید کو پسند ہے؟ وہ کام کیوں نہ کروں کہ جو رسول خدا کے نواسے امام حسین کو پسند ہے، سید الشہداء کو پسند ہے؟ بہت کیف عزیز ہو، پانی بند، لیکن انہوں نے کھول دیا ان کے لیے۔ تو میں نے علی کے کچھ اصحاب جن کی علی نے تربیت کی تھی، مولا آپ کے فرزند کی مجلس کے صدقے میں، اس فرش کے صدقے میں ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت ہو جائے، ہم سچے محب اہل بیت اور ہم سچے شیعہ اور سچے حسینی بن جائیں۔ بات یہیں سے آگے بڑھی تھی نا، اپنی طاقت کا اظہار، پاور کا اظہار، پاور کا اظہار بستیاں اجاڑ کر نہیں، بستیاں آباد کر کے کیا جاتا ہے۔ انتقام لے کر نہیں، معاف کر کے کیا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک ہے یہ بھی، انسان کو چین سے رہنے بھی نہیں دیتا، سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ انتقام ایسی شے ہے، بہت بڑا طاقتور ہے جس کا نام ہے مالک اشتر، مولا کائنات کے لشکر کا سردار ہے، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، علی نے تربیت کی ہے۔ وہ مالک اشتر میں طاقت کو بیان کر رہا تھا، علی نے کیسے تربیت کی ہے، علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ کہاں مالک اشتر ایک گلی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص تھا جو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، لوگوں پہ فقرے چس کر دیا کرتا تھا، کمنٹ پاس کر دیا کرتا تھا، لوگ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خوش کرنا برا نہیں ہے، خوشی کے لیے غلط راستہ، حرام راستہ، معصیت کا راستہ منتخب کرنا یہ غلط کام ہے۔ ورنہ ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ، مومن کو خوش کرنا، اس کے دل میں خوشی کا داخل کرنا عبادت ہے۔ حلال راستوں سے، جائز راستوں سے اس کی ہیلپ کر دو، کچھ اچھی بات کر دو، اچھے جملے بول کے، جھوٹ کا سہارا لے کے، گالیاں دے کے، بے حرمتی کر کے ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ پہچانتا نہیں تھا مالک اشتر کو، مالک اشتر بہت لمبے تھے، ان کا قد بہت زیادہ تھا۔ اب مالک اشتر کا قد بہت زیادہ تھا، اس نے 2-3 کمنٹ پاس کیے، 2-3 کمنٹ پاس کیے، اور اس کے بعد کمنٹ پاس کرنے کے بعد کہا لگایا، جیسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ خود ہنستے ہیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ بازار میں جتنے کھڑے جو ہمیشہ اس کے جملے پہ کلیپ کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، آج خاموش بیٹھے، کوئی ہنس ہی نہیں رہا ہے، جیسے انہیں سانپ سونگ گیا ہو۔
اس کی سمجھ میں نہیں آیا, سوچا کچھ گڑبڑ ہے. یہاں تک کہ مالک اشتر گزر گئے, اچھا لوگ بول بھی نہیں رہے, یہ ہنسا رہا ہے, لوگ ہنس نہیں رہے ہیں, خاموش ہیں, اور یہ فقرے پہ فقرے چس کر رہا. مالک چلے گئے تیزی سے. اب جو تیزی سے چلے گئے نا مالک, اس نے کہا اتنی اچھی بات کی, اتنے اچھے جملے بولے, اور تم نے سارے میرے جملے ویسٹ کر دیے. ہنسے ہی نہیں. کہا بھائی ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے. سنا آپ نے, ہمیں آجا وہ مالک کو نہیں پہچان رہے تھے نہ. اب آپ اندازہ لگائیں, اسی کوفے میں رہنے والے مالک کو نہیں پہچان رہے تھے تو مالک کے آقا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور جب مالک کے آقا کو نہیں, علی کو نہیں پہچان سکتے تو پھر علی کے آقا خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پروردگارا ہمیں علی کے غلاموں کی معرفت دے دے تاکہ ہم علی کی غلامی میں پہنچ سکیں. علی کا مقام بہت بلند ہے, اور علی کا خدا کتنا بلند ہے. اس کی بارگاہ میں محمد بھی سجدہ ریز ہیں, علی بھی سجدہ ریز ہیں, علی اور آل محمد سجدہ ریز ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا مالک اشتر تھے, تو پہچانتا نہیں ہے؟ علی کے لشکر کے سپہ سالار, کمانڈر ان چیف, بریو, بہت بریو ہیں. اب تو اس کا دم نکل گیا. اب تو مالک اشتر کی تلوار پہ میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے. اینی ٹائم. دم نکل گیا, پریشان ہو گیا, کہ کسی طرح معافی مانگو. اب اتنی دیر جو ان لوگوں نے بات کی, اس بیچ مالک اشتر جا چکے تو اسی رخ پہ گیا, دوڑتا ہوا گیا. مالک اشتر اندر مسجد میں گئے, نماز پڑھ رہے. مالک اشتر مسجد میں گئے, نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم کی, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ اکبر. عزیزان اکرامی, یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے, یہ مالک اشتر ہے. ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے رو نہیں پاتے, آنسو نہیں بہاتے, تڑپ نہیں ہوتی ہے, اپنے گناہوں کو اس طرح سے اعتراف نہیں ہوتا ہے. ہماری زبان سے الف, ہماری کوشش ہوتی یہ کاؤنٹنگ کس طرح سے پوری ہو جائے. 300 ٹائم 10 بار کرنے چلے نا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے بجائے صرف استغفر اللہ کہنے چل جائے. ہم لوگوں کو ہر چیز کا منی ورژن چاہیے. شارٹ, چھوٹا کر دو, چھوٹا کر دو. عزیزان اکرامی, اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب اس کا معاملہ یہ کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور مالک جو ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, پروردگارا معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. دعا ختم ہو گئی, توبہ کر چکے. اور اس کے بعد اس نے سلام کیا, میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا, معاف کیجئے گا, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی, میں نے کچھ غلط کمنٹ کر دیے, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. کہا بھائی کوئی بات نہیں, میں تو تجھے معاف کر چکا ہوں. مجھے معاف کر چکا, ہاں میں تجھے معاف کر چکا ہوں. میرا ارادہ نہیں تھا مسجد میں آنے کا, لیکن تو نے جو بدتمیزیاں کی تو میں مسجد میں آیا, 2 رکعت نماز پڑھی. آؤ ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو اس کے لیے اس طرح سے نماز پڑھیں, دعا کریں, اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. اللہ اکبر. یہ مالک کا کیریکٹر ہے, یہ مالک کا کردار ہے. مالک نے کہا میرا ارادہ مسجد میں آنے کا نہیں تھا, مگر میں نے وضو کیا, نماز پڑھی 2 رکعت, دعا کر رہا تھا کہ پروردگارا میرے اس بھائی کو جس کو دنیا غالب آ چکی ہے اور وہ دین کو اور آخرت کو بھول گیا, پروردگارا تو اس کے گناہ کو معاف کر دے, اس کی غلطی کو معاف کر دے. میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا, یہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا, تیری معافی چاہتا تھا. کہاں آپ میرے لیے کر رہے تھے؟ کہاں. اتنا بڑا دل ہے ہمارا. کیا ہم اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو مالک کے واقعے سے ایک سبق یہ لیتے چلیے. تو علی کا شیعہ دیکھا آپ نے, دشمن کو معاف کر دینا, بدتمیزی کرنے والے کے حق میں دعا کرنا, پانی دینا, جنہوں نے پانی چھینا, یہ ہے علی کے شیعہ کی شان. یہ ہے علی کے شیعہ کی شان. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اگلی منزل پہ میں پہنچا. جب یہ علی کا شیعہ میں نے بتا دیا تو اور سنتے جاؤ. اب میں امام حسن کی حدیث بیان کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گی. مولا امام حسن فرماتے ہیں کون ان کا شیعہ ہے, کون علی کا شیعہ, یہ کنفرمڈ ہے, علی کا شیعہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ بھی کنفرم ہے جو کہے گا وہ نہیں جائے گا, وہی جائے گا جسے علی کہیں گے کہ میرا شیعہ ہے. مہر وہاں سے لگ جائے گا. اب حدیث بیان کر دوں مولا امام حسن کی, جس پر روک کے رکھا ہے میں نے آپ کو. آپ فرماتے کذبہ, جھوٹا ہے.
فالس کلیم ہے. من زعم انہ من شیعتنا، جو گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، جھوٹا ہے، گمان کرتا، فالس کلیم ہے. He is lying. کون؟ من زعما، جو امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے میں شیعہ ہوں، وہ متمسکن بعروۃ غیرنا، لیکن دعویٰ ہماری شیعت کا کرتا ہے، ہماری محبت کا کرتا ہے، ہمارے راستے کا کرتا ہے، ہماری آئیڈیالوجی. شیعت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اطاعت کی آئیڈیالوجی، سچائی کی آئیڈیالوجی، شرافت کی آئیڈیالوجی، کردار کی بلندی کی آئیڈیالوجی، سکون، چین، عفو، درگزر، فرگیونیس کی آئیڈیالوجی، جسٹس، پیس، ڈگنیٹی کی آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجی کو شیعت کہتے ہیں. وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہمارا شیعہ ہے لیکن وہ متمسکن بعروۃ غیرنا، دعویٰ کرتا ہمارے شیعہ ہونے کا، لیکن اس نے جو روپ ہے، جو رسی تھام رکھی ہے نا، وہ ہماری نہیں ہے، ہمارے غیروں کی. قرآن مجید میں عروہ وثقیٰ کئی مرتبہ لفظ آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. قرآن اور اہل بیت کو بھی عروہ وثقیٰ کہا گیا، اور علی ابن ابی طالب کو بھی عروہ وثقیٰ کہا گیا. تو کیا کہا مولا نے؟ کہ وہ جھوٹا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، لیکن اس نے کسی اور کی رسی کو تھام رکھا. تو پتہ چلا ان کی رسی کو تھامنا ہے. تو علی کا شیعہ مالک اشتر دعا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ غیر کے لیے کر رہا ہے. بدتمیزی کی ہے جس نے، گناہ کیا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، مذاق اڑایا ہے. ہمارے تو کئی مرتبہ ہوتا یہ کہ خود اپنے طور پہ ہم سوچنے لگتے ہیں. ہم دور ہیں، دو لوگ بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، they must be talking about me، یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. دو لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اچھا آپ ہی کے نام پہ مسکرا رہے ہیں، چلیے اچھا ہے، کم سے کم ہماری اور آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ تو گئی اور اٹھی ہوئی اس معاشرے میں. لیکن وہ دعا کی، معاف کیا انہوں نے. لیکن ایک خاص بات یہ کہ کتنی جلدی جو ہے، میں اس پہ ختم کرنے جا رہا ہوں ایک واقعہ نقل کر کے، کتنی جلدی اللہ نے مالک اشتر کی دعا قبول کر لی. پروردگارہ اس مقبول دعا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے، ہمیں بھی ہدایت ہو جائے، جو بیمار ہونے شفا. کیونکہ بہرحال اب مصائب کے بعد آج میں دعا نہیں کرا سکوں گا، شروع میں دعا ہے. آصف مہدی صاحب کی اہلیہ ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب، والدہ مولانا حسنی، نیر رضا صاحب، ایک مومنہ مریض ہیں، ان کے شوہر امریکہ میں ہیں، شان رضا صاحبہ، ام علی، دیگر تمام مریضوں کو میری والدہ، ان سب کو خدا شفا دے دے، تاولد کو اولاد صالح دے دے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. جس طرح سے تو نے مالک کی دعا کو فوراً قبول کر لیا کہ اس گستاخ کی اصلاح ہو گئی، وہ ہدایت پا گیا. عزیزوں، کئی مرتبہ میں نے جس واقعے کے لکھا نا، کئی مرتبہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بہت سے اسباب ہوتے ہیں. کیونکہ دعا میرا سبجیکٹ نہیں، مگر بات یہاں آئی ہے، مالک کی فوراً دعا قبول ہو گئی. نہیں، اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا چلو. حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے تو سورہ مریم میں آپ پڑھ لیجیے گا. انہوں نے دعا کی، کانت امراتی آخرہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. پروردگارہ میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، مجھے ایک ولی دے دے، ایک جانشین دے دے، جو میرا بھی ولی و وارث ہو اور آل یعقوب میں سے ان کا بھی ہو.
اللہ نے انہیں یحییٰ جیسا بیٹا دیا، نام بھی اللہ نے تجویز کیا۔ یحییٰ اور امام حسین اسلام میں بہت سی ریسمبلنس ہوئی ہیں، لیکن جب دعا کرنے لگے نا تو اس دعا میں انہوں نے کہا کہ پروردگارا میری دعا تب کبھی تو نے رد نہیں کی ہے، لہٰذا اس دعا کو قبول کر لے، میری کبھی دعا رد نہیں کی ہے۔ کون کہہ رہا؟ حضرت زکریا پیغمبر کہہ رہے۔ اس کی تفسیر میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد کوئی شخص ہے، اس نے کہا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، مولا میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم دعا کر رہے ہو اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ، خدا کی بارگاہ میں واسطہ دو اپنی اس دعا کا جو کبھی خدا نے قبول کی تھی، پروردگارہ میری اس مقبول دعا کا واسطہ، میری اس مستجاب دعا کا واسطہ جو تو نے فنا برس، فنا سال، فنا جگہ پر، فنا تاریخ کو قبول کی تھی، معبود اس دعا کے صدقے میں، اس دعا کے سبب اس دعا کو قبول کر لے۔ امام کہتے تو خدا کی بارگاہ میں جیسے اس دعا کا وسیلہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر جنہیں خدا نے وسیلہ بنایا ہو تو کیوں کر قبول نہیں ہوگی؟ کیوں کر قبول نہیں ہوگی؟ صادق آل محمد نے تفسیر بیان کی، واقعہ صادق آل محمد سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ مولا کے پاس ایک شخص ہے، کہتا مولا کئی مرتبہ میں بڑا سرپرائز ہو جاتا ہوں، آئی ونڈر ان کا کیا ہوگا۔ یہ سوال ہمارے جوانوں اور بچوں کا کئی مرتبہ آتا بھی ہے کہ میں کئی مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت ریلیجیس ہے، نماز ماشاءاللہ آن ٹائم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں۔ عجیب مسئلہ ہے، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ پڑھیں گے، جن کی نہیں قبول ہوتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کی قبول ہو رہی ہے وہ چھوڑے ہوئے۔ آپ پڑھیے بھائی، اگر قبول ہوگی ولایت کی شرط کے ساتھ قبول ہونی ہے۔ کہ بہت نمازی بھی ہیں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے گا۔ برائے خوش نوری امام زمانہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ حسین تیرے نام سے ہے ابتدائی سال نو، صدائی تشنہ کام ہے ابتدائی سال نو، غم حسین کے سوا ہر ایک رنج دور ہو، زیارت امام سے ہے ابتدائی سال نو۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی براہ راست نشریات۔ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ اے چاند تو میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا۔ بازی جانے گرامی، تو آنے والے امام صادق علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے مولا ہم دیکھ رہے ہیں نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اپنے واجبات ادا کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن اہل بیت سے عشق نہیں رکھتے، اہل بیت کے دشمن ہیں، تو ان کے اعمال، ان کی عبادت کا کیا ہوگا؟ سوال اچھا، میں نے اس کا واقعے کا وعدہ کیا تھا، اس پر ختم کراؤں گا۔ بازی جانے گرامی، تو اب
اس نے امام کچھ لوگ نہیں بلکہ تمام لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لوگ ان کے پاس آتے تھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے. 40 دن اگر انہوں نے دعا کی کسی کے حق میں تو دعا قبول, کوئی عمل کیا تو عمل قبول. لیکن انہی لوگوں میں جو ایک بہت پرہیزگار تھا, بہت نمازی تھا, بہت دیندار تھا, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. بہت اعمال کیے, بہت دعائیں کی, اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت عیسیٰ کے پاس وہ شکایت لے کے آیا. کس کے پاس؟ پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں, بنی اسرائیل سے, زمانہ عیسیٰ کا ہے. آیا کہتا میں نے اتنی دعا کی, اتنے اعمال کی, اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں اپنے رب سے معلوم کروں گا. اب خدا سے استغاثہ کرتے ہیں, پروردگارا یہ مومن ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, اس کے خاندان کا ریکارڈ اتنا اچھا ہے, جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, جو اس سے کمتر ایمان میں عبادت میں اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ تو ایک مرتبہ کا عیسیٰ اگر روتے روتے اس کا گلا خشک ہو جائے, کثرت سجدہ کے نتیجے کے اندر اس کی پیشانی زخمی ہو جائے, اور گریے کے نتیجے میں آنکھیں بہہ جائیں, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے نتیجے میں اتنا اٹھایا ہو کہ اس کی انگلیاں ٹوٹ کے گر جائیں, اور کثرت قیام کے نتیجے میں کمر کی ریڑھ کی ہڈی الگ ہو جائے جسم سے, اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں کروں گا. بازی دو اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کہتے پروردگارا اس کے بعد بھی آخر اس سے کیوں ناراض ہے؟ آواز آئی عیسیٰ اس لیے کیونکہ تمہاری نبوت میں شک رکھتا ہے, لہذا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی عمل قبول نہیں, کوئی دعا قبول نہیں. تو ایک مرتبہ صادق آل محمد نے کہا اس واقعے کے ذریعے سے, اسی طریقے سے جو بھی ہم اہل بیت کے سلسلے میں شک رکھتا ہو, ہم سے محبت نہ کرتا ہو, تو اللہ ان کی دعا, ان کے اعمال اور ان کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو خداوند تعالیٰ وہ عشق, وہ ولایت ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ اس ذکر کے صدقے میں. ہاں عزیزان گرامی, آج شب 6 محرم آ گئی ہے. آج زینب کے اون و محمد کا ماتم کرنا ہے. ہاں میں کہوں گا کہ ان بچوں کا ماتم کر لیجئے, ان بچوں پہ گریہ کر لیجئے, اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں, یہ اون و محمد وہ ہیں کہ جن کے اوپر ماں نے ماتم نہیں کیا, جن پہ ماں نے گریہ نہیں کیا, جن کی شہادت پہ ماں نے پرسہ نہیں لیا. اللہ اکبر. اس لیے کیونکہ اون و محمد عزیزو کربلا کے وہ شہید ہیں. کربلا میں جب بھی کسی ماں کا بیٹا گیا تو ایک وقت میں 1 لاش آئی ہے, 2 لاش نہیں آئی ہے. ذرا محسوس کرو, 1 لاش آتی تھی تو ماں کا عجب حال ہوتا تھا. ہاں زینب کے تو 2 بیٹے بیک وقت گئے بھی میدان میں 7 تھے, واپس بھی لاشیں 7 آئے. ایک کی حسین لاش لے کے آئے, ایک کی عباس لاش لے کے آئے. نہیں عزیزو زینب اپنے ننھے بچوں کو لے کے آئی, کہتی بھیا اون و محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی. بھیا اون و محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی. حسین منع کرتے ہیں, زینب کا اصرار بڑھتا ہے. جب بہت اصرار ہوا تو حسین نے اجازت دی. یہ 2 ننھے شہزادے 2 گھوڑوں پہ سوار ہوئے. جب جانے لگے نا تو زینب نے ایک جملہ کہا, اے بچوں, زینب کو اپنی تربیت پہ بڑا ناز تھا. زینب کو پتا تھا میرے بچے کتنے بہادر اور شجاع ہیں. کہے بچوں, ارے لڑتے لڑتے اگر کہیں فرات تک پہنچ جانا تو فرات کا پانی نہ پینا. ارے ماں نے پانی پینے سے روکا تھا. اب بچوں نے حملہ کیا, ایک نے میمنے سے حملہ کیا, ایک نے میسرے سے حملہ کیا. ارے ایک مرتبہ یزید کے لشکر میں, عمر سعد کے لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا. علامان الحفیظ عمر سعد نے کہا کیا کس عباس نے حملہ کر دیا؟ کہ عباس نے نہیں, عبداللہ ابن جعفر طیار کے معصوم بچوں کا حملہ ہے. کہ اگر ان کی جنگ ایسی ہے تو جب اکبر لڑیں گے تو کیا ہوگا, جب عباس کا حملہ ہوگا تو کیا ہوگا, جب حسین تلوار کے جوہر دکھائیں گے تو کیا ہوگا.
علمان الحفیظ کہتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ رہے، یہاں تک کہ عزیزو لشکر کو در کوفہ کربلا کے باہر نکال دیا، وہاں تک پہنچا دیا بچوں نے۔ بس جنگ کرتے کرتے یہ بچے فرات کے کنارے سے قریب سے گزرے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ایک مرتبہ آن سے محمد نے کہا اے بھیا ارے فرات قریب ہے، ارے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اماں نے کہا تو فرات کے قریب نہ جانا، ہم اس سے دور ہو جائے۔ بچے حملہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ان بچوں کو اس طرح سے نہیں قتل کر سکتے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب جو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، حملہ ہو گیا، آن زخمی ہو کے زمین پر گرے، محمد زخمی ہو کے زمین پر گر گئے۔ اب جو گرے تو ان بچوں نے کہا مامو جان سلام لیجئے، آخری سلام، مدد کو پہنچیے۔ حسین چلے، عباس چلے۔ عزیزو ان ننھے شہزادوں کا لاشا لے کے آئے۔ اے عزیزو جب بھی لاش آتی تھی تو شہید کی ماں، شہید کی وارث بی بی آ جاتی تھی، پرسا لیتی تھی۔ پر جب بچوں کی لاش آئی تو خبر دی گئی زینب تم اجڑ گئی، ارے تمہارے دونوں بچے مارے گئے۔ زینب نے کہا ایسی بات نہ کہنا، میرا بھیا زندہ ہے۔ ارے زینب کو پرسا دینا چاہ، زینب نے کہا ابھی پرسا نہ دو، میرا بھائی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، زینب دو لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ بیویوں نے سوچا شاید اب زینب روئے گی، لیکن زینب روئی نہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیکا، سجدے میں سر رکھا کہ معبود تیرا شکر ہے، زینب کے بچے کام آ گئے، فاطمہ کا بیٹا بچ گیا، میرا ماں جایا سلامت ہے۔ ارے بیویوں مجھے پرسا نہ دینا۔ 11 محرم کو جب بیویاں جانے لگی تو اپنے وارث کی، اپنی اولاد کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی، لیکن زینب آن محمد کی لاش پہ نہیں آئی۔ ارے زینب کہاں رو رہی ہے؟ حسین کی لاش کے قریب رو رہی ہے۔ اے بھیا زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ ارے 11 محرم کو نہیں روئی، ارے راستے میں یاد کیا تو حسین کو یاد کیا، اکبر کو یاد کیا، عباس کو یاد کیا، اصغر کو، اور محمد پہ نہیں روئی۔ رہائی ہو گئی۔ رہائی ہونے کے بعد جب تبرکات آئے عزیزو، اصغر کا سرایہ رباب اٹھی، شام کی بیویوں نے پرسا دیا، اکبر کا سرایہ کوفام برپا ہو گیا، لیلا نے پرسا لیا، قاسم کا سرایہ، ارے پروا کو بیویوں نے پرسا دیا، ہائے میرا قاسم۔ لیکن جب آنو محمد کا سرایہ کوئی بیوی نہیں اٹھی۔ شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، ماں زندہ ہے لیکن پرسا نہیں دے گی، میرے بھیا حسین کا پرسا دو، میرے بھائی حسین کا، میرے ماجائے کا، شہید کا، مظلوم کا، شان کا۔ زینب نہیں روئی۔ کربلا آئی 40 کو، حسین کی لاش حسین کی قبر سے لپٹ کر روئی۔ جب لاش سے لپٹی تھی، آج قبر سے لپٹی ہے، اونو محمد پر نہیں روئی زینب۔ ہائے ہائے، ارے زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے، ارے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، مدینے آ گئی، بیویوں نے پرسا دیا، زینب نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اپنے گھر آئی تو ایک مرتبہ اونو محمد کے حجرے میں گئی، ارے بچوں کے مسلے تھے، زینب بیٹھ گئی، رونے لگی، ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد، اے عبداللہ تمہارے بیٹے کام آ گئے، ماں کو بچوں کا پرسا دو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بالقضاء وتسليما لأمر ما تنفس لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.